لمبی امیدیں اور اس کی خرابیاں۔ طول عمل، لمبی امیدیں، آخر اس میں کیا برائی ہے؟ فرمایا طول عمل کے اندر 4 اعتبار سے خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ جب بندہ لمبی امیدیں باندھتا ہے تو عبادت میں سستی اور اطاعت میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ لازم ہے اس کے ساتھ، یہ لازم ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک شخص کو نماز کی دعوت دو، یار پڑھ لوں گا، مطلب کسی اور ایسے کام کی دعوت دی جائے جو شرعاً واجب ہوتا ہے اس کے اوپر، ہاں کر لوں گا، تو اس کے ذہن میں جو یہ چل رہا ہوتا ہے کر لوں گا، وہ یوں چل رہا ہوتا ہے یار بعد میں ہے نا ٹائم بہت ہے، پلاننگ ہوتی ہے طویل طویل، اس کی جو نا وہ امیدیں ہوتی ہیں۔ تو ایک اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ موت کو بھولتا ہے، اکثر اموات جوانی میں ہو جاتی ہیں، یعنی یا کم از کم اس عمر میں ہو جاتی ہیں جس عمر میں انسان بڑھاپے میں داخل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسے سمجھ لیا میں بوڑھا ہوں گا جب مجھے کچھ فرصت ملے گی، جب جا کے میں کچھ کام کروں گا، تو یہ سمجھنا ہی غلطی ہے۔ دوسرا وجہ فساد، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے، یعنی جب لمبی امیدیں آتی ہیں تو دوسرا فساد یا دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ بندہ توبہ جو کرنے کا ایک عمل ہے اس کو ترک کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ توبہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، توبہ کو جو ہے مؤخر کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے وہ نماز پڑھنے کو مؤخر کرتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، عبادت چھوڑتا ہے، عبادت کو مؤخر کرتا ہے، روزوں کو مؤخر کرتا ہے کہ بعد میں کر لوں گا، اب زندگی پڑی کر لوں گا، تو یہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ اس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ اگر یہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ کو معاف فرما دیتا ہے، قضا اس کے ذمہ باقی رہتی ہے۔ حقوق العباد اگر ان لوگوں سے معافی طلب کرے گا تو وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن دیکھا جائے تو توبہ کرنا ایک ایسا انمول وظیفہ اور انمول عمل ہے کہ بندہ جو ہے وہ توبہ کے بعد اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے عاجز جانا ہے۔ لیکن یہ توفیق اسے ملتی ہی نہیں ہے۔ پتہ بھی ہے یہ کیوں نہیں ملتی؟ اس کی جو عادت ہے لمبی امیدیں ماننے کی، کر لیں گے، دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، تو اس کے اندر سنجیدگی ہی نہیں آتی اس تعلق سے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ ایک پاؤں رکھتا ہے دوسرا نہیں رکھ پاتا۔ ہمارے ارد گرد کے اندر آگے پیچھے دائیں بائیں کیسی کیسی بات ہوتی ہیں۔ لمبی امیدوں کا تیسرا فساد کہ اس کے اندر جمع مال کی حرص بڑھ جاتی ہے۔ جمع مال کی حرص بڑھ جاتی ہے۔ اب نہ یہ حلال سوچتا ہے نہ یہ حرام سوچتا ہے، جو ایک دنیا داری اور مالداری کی دوڑ ہے اس کے اندر بس یہ اپنے آپ کو ہمیشہ آگے رکھنے کی فکر ہوتی ہے، اس کے اندر یہ دھن سوار ہو جاتی ہے اور یہ چلتا رہتا ہے۔ تو پھر اس کی جو ہے وہ آسائشیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ پھر کبھی جو ہے اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میں بڑھاپے میں کیا کروں گا، تھوڑا اور کما لوں۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ فلاں جو سامان کی حاجت ہے وہ کر لوں، کبھی ڈیکوریشن، تو کبھی زیب و زیبائش، تو کبھی جناب کپڑوں پر دھیان، تو کبھی اس پر دھیان، کبھی اس پر دھیان۔ ٹھیک ہے، دنیا سب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، دنیا کو سب لے کر چلتے ہیں، لیکن ایک ہے دنیا کے دوڑ میں ہی لگ جانا۔ تو لمبی امیدیں جو باندھے گا وہی ایسا کرے گا۔ وقتاً فوقتاً موت کو یاد کر کے اپنے دنیا سے جانے کے بعد کے معاملات پر بھی نظر کرنی چاہیے۔ چوتھی وجہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو لمبی امیدیں ہیں اس کا چوتھا جو فساد ہے، چوتھی فساد کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، دل قساوت قلبی ہو جاتی ہے، صحیح، موت کو بھول جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، ان اخوف ما اخاف علیکم، کہ جتنی بھی چیزیں خوف کرنے والی ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ خوف کرنے کی چیز ہے وہ 2 ہیں، اثنتان، نفس کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ فرمایا الا وان طول العمل ينسي الآخرہ، لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں۔ واتباع الهوى يصد عن الحق، اور جو نفس کی پیروی ہے وہ حق سے دور کر دیتی ہے۔ بندہ پھر یہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا دوست ہے، اس سے میرا کام ہونا ہے، میں اس کی برائی کو برائی نہ بولوں، میں اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں،
وہ ہاں میں بھی جائز میں بھی ہاں ملائے, ناجائز میں بھی ہاں ملائے, تو یوں بہت سارے لوگ نفس کے پیچھے پڑ کے حق سے دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے.